اس روایت میں یہ الفاظ. آئیے امت محمدیہ کی آخری فضیلت جو آج میں رکھوں گا آپ کے سامنے، 19ویں فضیلت وہ یہ ہے، امت محمدیہ کے 4 ارب 90 کروڑ افراد جو ہے بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. 4.9 بلین لوگ بنا حساب کتاب کے جانے والے. یہ حدیث کے اندر الفاظ مختلف الفاظ ہیں، لیکن اتنے لوگ جائیں گے بنا حساب کتاب. سمجھ رہا؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت میں سے 70,000 لوگوں کو بنا حساب کتاب کے جنت میں ڈالیں گا. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی شمار اس میں کرے. 70,000، اور اس 70,000 میں سے ہر کسی کو حکم ہوں گا اور 70,000 کو نکال کے لے کے چل جائے. تو 70,000 انٹو 70,000، 70,000 سے ملٹیپلائی کر لیجیے تو 49 ہوتا ہے. 7 7 سے 49 تو 490 کروڑ، مطلب 4.9 بلین ہو جاتی تعداد. اتنے لوگ جائیں گے جنت. ایک روایت میں مختلف الفاظ بھی ہیں، لیکن اتنے ہوں گے. 70,000 پہلے جانے والے، یہ 70,000 کو یہ حکم ہوں گا اور 70,000 کو لے جائے. وہ 70,000 اور 70,000 بول کے ایسا ہو جا رہا. تو آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ پہ گزری ہوئی امتیں پیش کی کہ میرے سامنے لائی گئی. چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ محض چند افراد ہیں، 10 سے کم. ایک نبی کے ساتھ صرف 1 یا 2 آدمی ہیں، اور ایک نبی کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر اچانک مجھے بہت بڑی جماعت دکھائی گئی. مجھے لگا یہ میری امت ہے شاید، تو میں نے گمان کیا شاید یہ میری امت ہے. تو مجھے بتلایا گیا یہ آپ کی نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر آپ ذرا اس افق کی طرف دیکھیے. پھر مجھے حکم ہوا، ذرا افق کی طرف، اونچائی کی طرف آپ دیکھیے. افق سمجھتے نا، پہاڑ جہاں آسمان زمین ملتے، ایسا ہوتا ہے دور ہورائزن، ادھر بھی تو دیکھیے آپ. تو میں نے افق کی طرف دیکھا، تو میں نے رائٹ سائڈ دیکھا. مجھے کہا گیا لیفٹ بھی دیکھا، میں لیفٹ سائڈ دیکھا. تو یہ جو بڑی امت دکھ رہی تھی، اس کے پیچھے ایک بڑی امت تھی جو پوری بھری ہوئی تھی، ادھر سے ادھر تک پورا ہورائزن بھرا ہوا تھا. اس پیچھے تھی، چھوٹی چھوٹی دکھ رہی نا، بہت تعداد میں تھی. اور ظاہر جو جتنا پیچھے اور اتنا بڑا دکھ رہا، مطلب وہ چیز اتنی بڑی ہے. ایک ستارہ کئی بلین آف لائٹ ایئر پیچھے، لیکن پھر بھی ہم کو دکھتا ہے. اس کا مطلب کتنا بڑا ہے، یہ بھی تو دکھ رہا ہے اتنا دور ہو کے بھی. تو جب میں نے افق کی طرف دیکھا، ہورائزن کی طرف دیکھا، تو ادھر بھی ہورائزن لیفٹ اینڈ رائٹ پورا بھرا ہوا. یہ امت سے بھی بہت بڑی امت ہے. ٹھیک، دیکھا تو ایک عظیم بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، نظر آئے. پھر مجھے کہا گیا دوسری طرف دیکھیے آپ. جب میں نے دوسری سائڈ دیکھا، وہ بھی فل بھرا ہوا تھا. مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے گھر میں چلے گئے. تو صحابہ آپس میں بات کرنے لگے، کون ہوں گے 70,000؟ کچھ بتایا نہیں گیا. ہو سکتا کچھ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، جس نے کبھی شرک نہیں کیا. ہم تو شرک وغیرہ کر کے آئے نا پہلی زندگی میں، یہ ڈائریکٹلی بالکل بغیر شرک کے رہیں گے. کچھ نے کہا یہ ہوں گے، کچھ نے کہا، مطلب سب کے تکے چل رہے تھے، گیس ورک چالو تھے صحابہ کے. جنت میں داخل ہوں گے. چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہوں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ وہ مراد ہوں گے جو پیدا ہی اسلام کے اندر ہوئے ہیں، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے اور آرائی اور گیس ورک کرنا شروع کر دیے. اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تشریف لے کر آئے، اور آپ نے پوچھا تم کس چیز کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہو جب سے میرے جانے کے بعد؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ 70,000 کون ہوں گے. آپ اتنا تو بول کے چلے گئے فیگر، کون ہے یہ نہیں بتایا. تو الگ الگ ہم اندازے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ وہ لوگ ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب کون ہوں گے. صحابہ کے جو تک کے گیس ورک تھے، آپ کہہ رہے وہ چھوڑ دو، میں بتا رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک جس کو بولتے ہیں ہم زبان، فال کھولتے ہیں نہ کھلواتے، اور اپنے رب تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. نہ کوئی شگل لیتے ہیں، بلی، جھاڑ پاڑ، چپل الٹی ہو گئی، کوا چلایا، توال گر گیا، یہ ہو گیا، کچھ نہیں، کوئی چیز ان کو افیکٹ نہیں کرتی، کوئی جھاڑ پھونک نہیں کرتے. توکل ان کا اللہ پہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. تو اس معاملے میں یہ سن کر ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان میں سے ہے، تو ان میں سے ہے 70,000 میں سے. اب وہ یہ کہ جو ہے جب اللہ کے رسول نے یہ کہا، ایک اور صحابی اٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں ان میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاشہ سبقت لے گیا. عکاشہ نے بازی مار لی. اللہ کے رسول کا انداز دیکھی، نہیں بولا آپ نے، مطلب وہ صحابی 70,000 میں نہیں تھے. وہ صحابی ہے، جنتی ہے، لیکن 70,000 میں نہیں ہے. عکاشہ رضی اللہ 70,000 میں ہے. وہ فرسٹ 70,000 کا لاٹ. یہ وہ آدمی جس نے کبھی نہیں کیا ہوگا یہ کام، معلوم ہو. اگر کسی نے یہ کر لیا اور توبہ کر لی تو 70,000 سے تو نکل گیا ہو. یہ 70,000 پریویلیجڈ ہے، اسپیشل ہے، جنہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہوں. ایک صحابی کہہ رہے میرا، تو آپ کہہ رہے عکاشہ بازی مار لے گئے.
اللہ کے رسول کو کہنا نہیں تم وہ 70,000 میں تو نہیں ہو، لیکن آپ کا طریقہ دیکھیے بات کرنے، کسی کا دل نہیں دکھنا بول کر کہا اوکاشا نے بازی مار لی بھائی، وہ پہلے ہی چلا گیا تم سے. ادر وے مانا ہوتا ہے تم وہ 70,000 میں نہیں. اللہ کے رسول کا اندازہ بہت اچھا تھا، مطلب بولنے کا انداز جیسا کوئی آپ نے کسی سے کہا آپ یہ لو، دوسرا کہا میرے لیے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی میں نے ان کو دے دیا، مطلب اب نہیں ہے آپ کے کیا بولیں گے. ادر ورڈز ہے جو اچھے الفاظ ہوتے ہیں جس سے انسان کو اچھا لگتا ہے سن کے. تو کہا اوکاشا نے بازی مار لی، مطلب وہ چلا گیا، اس کا نمبر ہو گیا، آپ ان کے معاملے میں خاموش رہیں. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جس میں جو ہے کہ وہ دم نہیں کرواتے، ان کی صفت ہے وہ لوگوں کے ساتھ، وہ دم نہیں کرواتے، شگن نہیں لیتے، آنکھ سے اپنے جسم کو نہیں داغتے. آنکھ سے علاج کرانا منع ہے، یاد رکھے شریعت میں، سوائے مجبوری میں. صحابہ کے دور میں آنکھ سے داغ کر علاج کیا جاتا، کچھ گاٹھیں وغیرہ آ جاتی جس کو آنکھ لے کر داغ دیتے، مطلب اس کو آنکھ سے دبا دیا جاتا، اس کو آنکھ چٹکا دیتے اس کو بولیں. تو آنکھ کے چٹکے سے کیا ہوتا معلوم آپ کو، وہ پارٹ جل جاتا، جلنے کے بعد پھر وہ جو ہے آگے نہیں بڑھتا زہر اس کا. لیکن وہ 70,000 والوں کی خصوصیت یہ ہوں گی وہ آنکھ سے علاج نہیں کرائیں گے، پریویلیجڈ ہے بہت وہ، کیونکہ ان کا اللہ پہ توکل اتنا زیادہ ہوگا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دیں گے اس کو، وہ توکل کریں. تو آپ نے کیا فرمایا، وہ دم نہیں کریں گے، شگن نہیں لیتے ہیں، آنکھ سے اپنے جسم نہیں داغتے ہیں، اور صرف اپنے رب تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل. سمجھ رہا؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہم نے کئی صحابہ کے واقعات دیکھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ جو ہے کسی نے چیلنج دیا، کہا کہ اتنا ہے نا تلوار کی چیلنج میں تو وہ ہار جائیں گا خالد سے، لیکن کہا کہ یہ زہر ہے، اگر تم حق پہ ہو تو پی کے بتاؤ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر کو پی لیا، کچھ بھی نہیں. یہ توکل تھا صحابہ، یونیک. اس کو عام زبان میں خودکشی کہیں گے، لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں اللہ پر وہ توکل اظہار کا ضروری تھا، جس کے نتیجے میں وہ پوری فوج ہل گئی. خالد کو کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ زہر ایسا خطرناک تھا کہ کئی لوگ مر جائے، صرف ایک بار پہ کئی لوگ مر جائیں. یہ ان کا ایک کیا کہیں گے، کرامت بولیں گے. اور کرامت کا ہونا غیر نبیوں سے، اس پر ہمارا ایمان ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سے لیتے رہیں گے. اللہ کے ولیوں کی سے اللہ تعالیٰ ایسی کرامتیں لیتے رہتا ہے. جیسا مریم علیہ السلام کے حجرے میں پھلوں کا آ جانا، اسی طرح جو ہے حساب اغدود والے لڑکے کا سر میں تیر لگ کے مر جانا اور لوگوں کا ایمان لانا، خالد بن ولید کا زہر پی لینا، یہ کرامات ہے. لاؤ پی کے بتاتا ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ تلوار کے زور پہ ہم لڑ سکتے ہیں، ہم کوئی ایمان وغیرہ کی دعوت نہیں لائے، ہم کوئی اللہ کو ماننے، مطلب اس کا دعویٰ یہ تھا کہ تم تو لڑنے اور لڑنے میں بہت اچھی چیز جا رہے ہو ہم سے، لیکن اگر تم واقعی میں اللہ کو ماننا تو ٹیسٹ کرو اور خالد پاس ہو. میں دعوت نہیں دے رہا ہوں، اس واقعے کو سنا کے آپ کریں. وہ توکل، وہ لیول ایمان کا جب ہوتا ہے نا تو رب العزت ایسے کارنامے لے لیتے، یہ اسپیشل ہے. تو یہ توکل کرنے والے لوگ ہوں گے، نہ دم کرواتے ہیں، نہ دم کرتے ہیں، نہ شگن وگن پھگن، یہ جو یہ ہونے سے وہ ہوتا، وہ ہونے سے ہوتا، چاند آسمان ستارے اماواس پورنیما یہ سورج گرہن، ان کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، کوئی شگن نہیں لیتے ان چیزوں کا. اور ایسے بھی ان کی کوئی طاقت اللہ نے رکھی بھی نہیں. اور اس کے علاوہ ان کی خصوصیت یہ یاد رکھیے، آنکھ سے علاج نہیں کرواتے، یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ سنی کیا ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. مطلب یہ حدیث کے، یہ تو حدیث ایک ہو گیا، دوسری حدیث میں جو الفاظ ہے وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد کو جنت میں داخل کریں گا، جن پر نہ حساب ہوں گا نہ عذاب ہوں گا. ٹھیک ہے، جس کو عام زبان میں ہم حساب اور کتاب بولتے ہیں اردو کے اندر. نہ حساب ہوں گا نہ عذاب ہوں گا. ٹھیک ہے، اور وہ فرماتے عذاب ہوں گا. ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے، اور اس کے علاوہ 3 چلو میرے رب کے جو ہے چلوؤں میں سے ہوں گے. چلو سمجھتے ہیں، تھوڑا سا اٹھا لینا کچھ. رب کا چلو بولے تو کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک، تو چلو میں سے. لیکن یہاں جو الفاظ ہے، ہر 1000 پہ 70,000 اللہ تعالیٰ ان کو اور دیں گا، مطلب ایوری 1000 کے ساتھ 70,000 اور داخل ہوں گے. ایک روایت میں 70,000 کو حکم گا اور 70,000 کو نکال کے لائے. اس قسم کے الفاظ آتے ہیں جس کا ایک اپروکسیمیٹ ویلیو، جس کو میں نے ایسی ملٹیپلائی کر دیا تھا، لیکن عربی زبان میں یاد رکھیے بہت سی بار 70 کا الفاظ یہ کثیر تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسا ہمارے پاس ہزاروں ہزار لوگ، کتنے ہزار، لیکن ہزاروں ہزار، سینکڑوں، اور کتنے، لیکن وہ مطلب ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف لیکس آف ملینس آف، لیکن اس کو کوئی ویلیو نہیں، مطلب آپ ایگزیکٹ نہیں بول سکتے. وہ 1 ملین بھی ہو سکتا ہے، 2 3 4، لیکن یہ گنتی ہوتی ہے. 70 اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور کچھ نے کہا 70 سے معنی بالکل 70، محاورتاً نہیں، لفظاً. تو جو بھی لے لیں، 70 مطلب انلمیٹڈ کو لے جائیں گے، یا 70,000 کو لے جائیں گے.
یہ ہر 1000 70,000 کو لے جائیں گے، ہر 1000 70,000 کو لے جائیں گے، جو بھی ہے بہرحال، لیکن بہت ساری تعداد میں لوگ جانے والے اس امت کی فضیلت ہے۔